بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور 2022 شروع ہو چکا ہے اور ہماری نشست جاری تھی. تو وہ ٹائمنگ کا مسئلہ ہے تھوڑا سا کہ جب تک آپ کو یہ پہنچا ہے تو وہ شروع ہو گیا دوسرا سال 22. ہم نے اس پر جو بات کرنی ہے ابھی، جو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ناکامی کس کی ہے، حکومت دی یا پھر اپوزیشن کی؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بیسیکلی تو ناکامی اپوزیشن کی ہے. سر تانوں کی لگتا؟ ناکامی تو قوم کی ہے. اچھا. کیونکہ دیکھیے افراد تو آتے جاتے رہتے ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں تو حصہ ہیں قوم کا، عوام ہی ہوتے ہیں نا جو. بات تو ٹھیک ہے، حکومت بھی ناکام، اپوزیشن بھی ناکام، تو پھر پوری قوم ہی ناکام ہے نا. بحیثیت قوم ہم اپنی ترجیحات کا تعین کرنے میں ناکام ہیں اور ہم نے غلط ترجیحات متعین کر رکھی ہیں. قوم کے ہاتھ میں ویسے ہے یہ مطلب ان کا جی، فیصلہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بار بار جس بات پہ اصرار کرتا ہوں عمران بھائی، وہ یہ ہے کہ اگر 72% آبادی کی تعلیم صرف پرائمری اسکول ہوگی تو اس قوم کے لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہوگا. یہ جو ہم ہر تیسرے دن جو ہے پیچھے چل پڑتے ہیں کسی نہ کسی کے، اور پھر ہم یہ بھی نہیں پوچھتے کہ حضور آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے کینیڈا چلے گئے یا چلی گئیں. یہ جو ہماری قوم کو تعلیم سے محروم رکھنا ہے. کینیڈا دور ہو گیا، لندن کا نہیں. فرحت ہاشمی اور طاہر القادری جو ہے وہ کینیڈا میں نیشنل ہو گئے. واقعات نیشنل ہو گئے ہیں، وہی ہو گئے. لیکن میں اور بات کر رہا ہوں. دیکھیے لندن الطاف حسین کی بات کر رہا ہوں. میں الطاف حسین کی بات نہیں کر رہا، میں طاہر القادری اور فرحت ہاشمی کی بات کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. فرحت ہاشمی کو ڈانٹ مارنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے کہ اس ملک کے اندر جو تمدن کی توانائی ہے اس کا بیڑا غرق کرنا، ان چیزوں کو، یہ جو ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یہ کیوں ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دے ڈو ناٹ ریز فنڈامنٹل کوسچنس. میں اس کا ایک ثبوت دے دیتا ہوں. 2022 کے بارے میں ہم آج بات کرنے بیٹھیں گے. اس وقت کتنے دوستوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ 2022 وہ سال ہے جس میں ہم آئی رحمان، محمد ضیاء الدین اور ذات ڈار سے محروم ہوئے. بالکل. اس لیے کہ کوئی گنے گا ہی نہیں. یہ ہے قوم کا فیلئر کہ قوم کو یہی نہ پتہ ہو. اجازت دیتے ایک شعر سنا کے پھر رضی صاحب کی طرف چلتے ہیں. یہ کہہ کے ہمیں چھوڑ گئی روشنی ایک رات، یہ کہہ کے ہمیں چھوڑ گئی روشنی ایک رات، تم اپنے چراغوں کی حفاظت نہیں کرتے. مگی گل. بات یہ ہے کہ اپوزیشن بھی ناکام نہیں ہوئی اور جو ہے وہ حکومت بھی ناکام نہیں ہوئی. میں ایک اور بات کرنے لگا اور قوم بھی ناکام نہیں ہوئی. ناکام وہ ہوئے جنہوں نے ایک تجربہ کیا اور اس تجربے کا نام رکھا ہائیبرڈ رجیم، اور پہلے 1.5 سال سینے پہ ہاتھ مار کے ان کے نمائندہ جات ہر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے رہے کہ یہ دوگلا یعنی کہ ہائیبرڈ نظام ہے اور ملک ہائیبرڈ نظام سے ہی چلے گا. اور ہمارا یہ نظام ہے وہ ریکارڈ پہ ہیں، ساری چیزیں ریکارڈ نشر ہوئی یوٹیوب نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ناکام ہوئے. نہ قوم ناکام ہوئی، نہ اپوزیشن ناکام ہوئی، نہ حکومت ناکام ہوئی. سر جو ہائیبرڈ والے کامیاب ہو گئے تھے پھر قوم ناکام ہوئی نا سر؟ نہیں، ہائیبرڈ والے بھی ناکام ہوئے، نہ وہ ناکام ہوئے. ہائیبرڈ والے پہلی دفعہ ناکام ہوئے ہیں. یہ لفظ آپ کو یاد ہوگا رضی بھائی، 1985 میں ضیاء الحق نے کہا تھا کہ انتقال اقتدار نہیں کر رہے، یہ اشتراک اقتدار ہے. بالکل ٹھیک. تو اشتراک اقتدار ہی ہائیبرڈ ہوتا ہے. تو جو ہائیبرڈ میں ایک فریق نہیں ہوتا، کئی ہوتے ہیں. جتنے فریق ہوتے ہیں وہ سب ناکام ہوتے ہیں. ہائیبرڈ ڈیموکریسی انہوں نے نام دیتا نا، وہ چونکہ پرماننٹ کریکٹر ہیں ہر ہائیبرڈ سسٹم کا، تو اس لیے ان کا ہر تجربہ چونکہ ناکام ہوتا ہے تو زیادہ ذمہ داری ان پہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. مطلب اپنے بیسک اسکرپٹ کے اوپر ہی غور کر لیا کرو یار. سینسر آ گیا.
ہاں ANI کی خبر جو ہے وہ اسلام آباد کے ہر کھمبے کے اوپر ڈسپلے کر دیتے ہو 6 اگست کو جب بھارت کشمیر لے جاتا ہے, تو پڑھ ہی لیا کرو اس کو یار کہ اس کے اوپر لکھا ہوا کیا ہے. ہم تو اتنی گزارش کرتے ہیں اپنا اسکرپٹ ہی پڑھ لیا کریں یار. تو اس لیے میں پھر اگلا فکرہ میں نے روک لیا. اوکے ٹھیک ہے, بہت تدبر سے کام بہت اچھا کیتا. میں ویسے اچھا ہم کوئی اچھی حرکت نہیں سیکھی. اس لیے دیکھیے یہ ناکامیاں ہوتی ہیں قوموں کے اجتماعی شعور کے حوالے سے. شعور ہے ہی نہیں. اگر میں پھر اگر شعور ہوندا تے پھر شعور ہوندا. اگر اس اجتماعی شعور کو اگر اس اجتماعی شعور کو کبھی ریپرزینٹ ہونے کا موقع دیا جائے, لیکن جس ملک کے اندر, جس معاشرے کے اندر آج کے دن میں بھی ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم یہ بات لکھے کہ عوام کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے, وہ ایک آرٹیکل لکھے, پھر سرکار کی سربرستی میں پرسرار فون کالوں کے ذریعے اس پہ مباحثہ کروایا جائے, اس سرکاری ملازم, ریٹائرڈ سرکاری ملازم کو بلا کر اس کے انٹرویوز کیے جائیں, آج کے دن میں بھی ملک کے وجود میں آنے کے 74 سال بعد بھی. وہ جڑا سرکاری ملازم ہے نا, ہاں, جس کی آپ نے بھی چترول کیا اور میں نے بھی کیا. ایک ویاہ دے تے میں کھلوتا سا شادی تے اتوار نو. تو ٹکر گئے؟ نہیں میں نہیں ٹکرے, میں انہوں نے ٹکرن لگا سا. وہ ایک خاتون اتوں کولوں لنگھی, انہوں کہتے ہیں, انہوں پیچھے واپس آئے, انہوں کہتے ہیں وہ ہم نے نا وہ صدارتی ریفرینڈم, وہ صدارتی نظام کے ریفرینڈم کی نے کمپین چلائی ہوئی ہے, آئی ول سینڈ یو سپورٹ اس. اچھا, وہ میرا نا دل کیتا, میرے نال عرب پٹی جی نے مینوں پھڑ لیا. اچھا, بندہ بھی انہاں دا سی پھڑ لیا. یعنی میں پوچھن لگا سا, یعنی انہوں نے تانوں پھڑن واسطے عرب پٹی بھی نال کلیا ہویا سی. نہیں عرب پٹی تے پٹی اپنا ارشاد پٹی, عرب پٹی نہیں اپنا پٹی وہ تے مینوں کہہ رہا سی, مینوں پٹی کسے مینوں کہہ رہا سی جتے انہاں پٹیاں نے پورے ملک نوں پنڈی پٹیاں بنایا. وہ کہہ رہا سی لوکی شدائی نے اصل طاقت وہ ہے. ہاں, ایویں ہے پیچھے پٹی کہہ رہے سی. جی سر, وہ آپس میں بیٹھے اسی وجہ سے نال دے نام دے وچ عارف آندا. عارف آدمی نے. سوری پلیز کیری آن. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جہاں پہ آج بھی کچھ لوگوں پہ اندر یہ ہمت ہو کہ وہ عام لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر ڈینائل جاری کریں, یہ میرا بنیادی حق ہے کہ میں نے اپنی تمام آزادیاں سرنڈر کی ہیں اس ملک کے قانون کو, نظام کو, آئین کو. اس کے جواب کے اندر وہ آئین مجھے آفر کرتا ہے کہ ہم آپ کو یہ سہولتیں دیں گے. اور ایک شخص جس کی آج بھی پینشن اس ملک کے قومی خزانے سے آتی ہے اور بڑی لمبی چوڑی آ رہی ہے, جس کو آج تک ملازم ملے ہوئے ہیں اس کو ملک کے قومی خزانے سے, وہ کہتا ہے کہ پورا ٹھا دیو. وہ ذہنی عیاشی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی ذہنی عیاشی جو ہے یہ بھی بے موقع اور بے قیمت نہیں ہے, وہ اس کے الگ سے پیسے قومی خزانے سے وجہ تو دساں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن قوموں میں یہاں پر سیاسی شعور ہے وہ قومیں تھک گئی ہیں, اور جن میں سیاسی شعور جو ہے وہ جڑ پکڑ رہا ہے وہ قوم آگے ہے, انہوں نے لیڈر دوڑ گئے نے. تو پھر کچھ تو ہونا ہی ہے. آپ کو ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب یاد ہیں؟ جی, ATC والے. جی ATC والے. ہاں, مسلسل وہ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں, جن صاحب کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, انہوں نے جو بات کہی ہے, جب آپ نے یہ کہا کہ میرا بطور شہری کے ایک بنیادی حق ہے, تو میرا یہ دل چاہا کہ میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کروں. جی, صرف بات بطور شہری کے ہمارے حق کی نہیں ہے, یہ ملک آزاد اس لیے ہے, یہ ملک کے جواز ہے کہ اس پہ اس کے عوام حکمرانی کریں گے. ہم نے ان کو رسیو نہیں ہوئی, نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی اس بات کو پروموٹ کرتا ہے تو وہ اس ملک کے عوام ہی کی نہیں, اس ملک کی نفی کرتا ہے, توہین کرتا ہے. سر ملک ساڈا وہ ہے, ملک ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں نا, مطلب اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے. جس وقت یہ ملک ٹوٹ رہا تھا اس وقت بھی جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا آئین لانا چاہ رہا تھا. اندازہ تو ہائیبریڈ نہیں تھا, وہ پرانا نظام. سر جی پھر گل اتنے آ گئی کہ اے ناکامی کی دی ہے, حکومت ناکام ہے, اپوزیشن ناکام ہے یا قوم. دیکھو جی, ناکام تو تینوں میں, قوم نہیں.
قوم بھگت رہی ہے. اچھا ناکام تین ہوئے ہیں, قوم بھگت رہی ہے. حکومت اپوزیشن اور نظام کے نام نہاد چھتری جو ہے, وہ جو شیخ رشید جس کو کہتا ہے سر پر ہاتھ جس کا, وہ یہ تینوں ناکام ہوئے ہیں. فوج بات کہی ہے شیخ صاحب نے, یعنی انہیں جھجک نہیں پیش آئی کہ جی فوج شخص سے آپ فوج بات کی توقع کر سکتے. چلو اچھا چلیں جی, آپ لوگوں کی نظر میں. اچھا خیر, تو انصار عباسی صاحب نے بڑا جملہ کسیا نا, انہوں نے کہا جی کہ زرداری نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں فارمولے والے کہ کوئی فارمولا دے دیں, تو نالی فون آ گیا مینوں کہ جناب کہ انہوں نے کوئی بندہ دسن کیڑا ہے. ادھروں شیخ رشید کہہ رہا ہے کہ ہمارے سر کے اوپر ہاتھ ہے, یہ 20 دنوں کا نہیں ہوتا, 20 مہینوں کا نہیں ہوتا, 20 سالوں کے پلان ہوتے ہیں. تو ہوں کسی نے کوئی مسئلہ. اچھا ویسے وہ جو 1985 سے اب تک آپ کے 20 سال یار یہ ویسے ظاہر ہے انصار عباسی جرنلسٹ ہیں, ان کی اس کی کریڈیبلٹی پہ تو نہیں سوال اٹھاتے ان کی خبر کی, لیکن جو آصف زرداری سے تقاضا کر رہے ہیں کہ جی آصف زرداری صاحب نام بتائیں کس نے رابطہ کیا, اپنا نام نہیں ظاہر کر رہے ہیں, اپنا نام ہے نا کمال ہے. تو یہ وہ جو نام نہیں بتا رہے وہ بھی ناکام ہوئے, جو اپنا نام نہیں بتا رہے. تو بنیادی طور پہ سر میں نے اس پہ کل سارا دن اسی پہ سوچا تھا کہ یار کیا کیا ہوا ہے. کئی مواقع ایسے تھے جہاں اپوزیشن کامیاب ہوتے ہوتے ناکامی کی طرف چلی گئی. کئی مواقع تھے کہ حکومت بہتر پرفارم کرتے کرتے, یعنی کرونا جیسا معاملہ, کشمیر جیسا معاملہ جہاں حکومت کو انی سپورٹ تھی کہ جی آپ کریں جو کچھ کرنا ہے آپ کریں, بسم اللہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, انٹرنیشنل فنڈس آ رہے ہیں, سارا کچھ آ رہے ہیں. دیکھو بڑی دیر بعد انٹرنیشنل فنڈ آئے سا نا, کام کئی رکے نہ کرو یار, سر بڑے عرصے بعد آئے, وہ کیری لوگر بل تو بعد آئے ایسا نہ کرو. تو سر دونوں طرف یعنی کوئی اب مجھے ایک لطیفہ آ رہا تھا سندھی میں, لیکن اس کا اردو ٹرانسلیشن نہیں ہوگی, مزہ نہیں آئے گا. نہیں سندھی تے دیکھن والے ہیں تو سندھی دا سنا دے, اسی بعد چا سناں گے. آپ سندھی دے سننا, اتنی کہ سندھی ہمیں آتی ہے. چلو میں اردو دس دینا. چلو اردو پہلے سندھی دس یار جیو جا لاڑا او جی جنج. یار یہ کہڑی گل ہے, جیو جے گان والے ہو جے بجاڑ والے, جیو جی روح ہو جے فرشتے, ہو جے فرشتے. اور گل ہے وہ کہ سر اپوزیشن نے جتنے مواقع ضائع کیے ہیں نا, مجھے حکومت کی ناکامیاں, حکومتیں ناکام ہوتی رہتی ہیں. میرا خیال ہے پاکستان میں پہلی اپوزیشن ہے جو اس طرح ناکام ہو رہی ہے. نہیں پہلے بھی ہوا اس طرح سر, مطلب بالکل فل سپورٹ کے بعد بھی, یعنی آپ کو اتنی سپورٹ ہے کہ آپ کو نکلوا کے میں آپ سے عرض کروں کہ اس اپوزیشن کی واحد کمزوری یہ ہے کہ یہ چاہتی یہ ہے کہ جس طرح کی سپورٹ عمران خان صاحب کو دی گئی ہے ہمیں دے دی جائے. اور یہ بات شہباز شریف صاحب جیسا مدبر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سر ایک انقلابی شاہد خاقہ نباسی نے 400 بار کی, آپ نہ سمجھے. شاہد خاقہ نباسی صاحب نے کہا عمران خان کے سر پہ ہاتھ اٹھ جائے, ان کا اسٹیبلشمنٹ کا ہم گرا دیں گے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب لینا اس کا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ضرور کہا, انصاف کرنا چاہیے, شاہد خاقان نے اسی سانس میں یہ بھی کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ کسی کے سر پہ نہ ہو. ہاں یہ تو ٹھیک ہے نا. یہ تو لیکن شہباز شریف صاحب نے جو نابغیر روزگار بات کہی ہے نا, وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اتنا سپورٹ اگر ہمیں ہوتی. لیکن حضور جب سے کوئی بھی سول حکومت آئی ہے, بھٹو صاحب کی بھی وہ پہلی سول حکومت تھی نا پاکستان میں, اس سے پہلے تو 50 کی دہائی میں تو کھینچا تانی رہی نا, جو چھوڑ کے رائل برٹش آرمی نے اپنے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اس ملک کو چلانا چاہا. بس میں آگے کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے نور اللہ صاحب ایفرٹ دیتے اپنا آپ کمنٹ دیں کامیابی اور ناکامی پہ. اس سے اگلی جو ہم نے بات کرنی ہے نا وہ بڑی مزیدار ہے. 3 فریق آپ نے بتائے ہیں, حکومت, اپوزیشن اور قوم. قوم سے مراد پرابلی آپ عوام لے رہے ہیں. تو حکومت اور اپوزیشن دونوں کامیاب رہے ہیں, اور قوم کی بدقسمتی ہے, قوم نہ کامیاب ہوئی ہے نہ ناکام ہوئی ہے. اور ہم کوئی واحد قوم نہیں ہے دنیا میں جو بدقسمتی کا سامنا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سے ملک ہیں. افغانستان کے لوگوں نے جو اتنی لمبی جنگ بھگتی ہے, بے گھر ہو گئے ہیں, مارے گئے ہیں, بدقسمتی تھی نا ان کی. کچھ لوگوں کے فیصلے تھے, باہر سے تھے, اندر سے تھے, جو بھی تھے, عوام نے بھگتے. جی ہو رہا ہے. تو وہ ان کے عوام کی بدقسمتی ہے. اسی طرح ہماری بدقسمتی ہے. جو کامیابی ہے ان دونوں کی, حکومت کی کامیابی ہے, ایک ایسی پارٹی جو اٹھے,
انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پہ اپنا ایک مقدمہ کھڑا کیا, لوگوں کو سنایا, جو بھی ان کے سپورٹرز تھے جیسے بھی ہوا اس کے ساتھ وہ ہم پر مسلط ہو گئے, اور وہ بڑے آرام سے مزے سے حکومت کر رہے ہیں, جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, جس چیز کی چاہتے ہیں قیمت بڑھا دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں نیا بجٹ لے آتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں کہتے ہیں ہم اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے, جس کو چاہتے ہیں ہم فارغ کر دیں گے. وہ کتنی کامیاب حکومت ہے, آپ اس کو کیسے ناکام کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور آ جائیں اب اپوزیشن کی طرف, کتنی کامیاب اپوزیشن ہے کہ اپوزیشن کا وہ لیڈر جو جیل میں چلا گیا, آج وزیر اعظم روتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر کے جھوٹ بول کے چلا گیا ہے, اس کی پارٹی کے سینئر ترین لوگ, ہماری وزیر صحت شوکت خانم ہاسپٹل کا ہیڈ, جو سینئر ترین ڈاکٹرز تھے, ان سب نے کہا کہ وہ تو مرنے لگا ہے, اس کا تو پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں بچے گا, اس کو فوراً بھیجے. اور وہ بڑے آرام سے, دنیا میں شاید واحد واقعہ ہوا ہے کہ مریض کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اس لیے اس کو ہاسپٹل سے گھر بھجوا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کتنی کامیابی سے وہ صاحب بیٹھے, آئے, اڑے, فلائی کیا اور باہر چلے گئے. اب شور مچاتی رہے حکومت, جو مرضی کرتا رہے کہ اس کو لائیں کرے. اچھا, آصف زرداری صاحب کے کیسز ہیں, کچھ بھگتے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا کام چل رہا ہے. اچھا, شہباز شریف صاحب ہیں, اتنے سارے کیسز ہیں, مزے سے پھرتے ہیں, کر لیا جو جیل بھی کاٹ لی, سارا کچھ ہو گیا, اس کے بعد آپ بھی گئے, کیسز تو ابھی ختم نہیں ہوئے. حکومت کے بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے اوپر کیسز. ہاں تو کامیابی ہے نا ایک, اس کی کوئی اور شادی پھڑکا دی, یہ مسئلہ نہیں ہے میرا خیال ہے. اچھا, جو اپوزیشن, جو حکومت کے ارکان ہیں, اگر حکومت کے اراکین بغیر کیسز کے جا رہے ہیں تو یہ ان کی کامیابی ہے, اور یہی اپوزیشن کی کامیابی ہے کہ وہ بھی اپنے مزے سے اپنے جو جب چاہا جلسہ کر لیا, جب چاہا انقلابی بن گئے, جب چاہا کوئی ڈیل کی انتظار کر لیا, اور وہ سارا کچھ کر کے اپنا کام چلا رہے ہیں. اچھا, عوام کی بدقسمتی, اور اس سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس سال تو کوئی پنڈت یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھا ہوگا سال. یہ پچھلے سال پنڈت تو چیتے, ہاں پچھلے سال بھی ایک لیڈ چھپی تھی شروع میں, بالکل ابتدائی دنوں میں, پرابلی 2 جنوری کو یعنی 1 جنوری کو وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا تھا کہ 2021 جو ہے وہ ترقی کا سال ہوگا. بڑی ترقی کی تھی, اور وہ بس بجٹ آ گیا, منی بجٹ. سر میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ایسے ہوگی گل کہ ہمارا جو ہے نا وہ کنسنسس نہیں ہو سکیا, کسی کے خیال میں کوئی نہ کام ہے, کسی کے خیال میں کوئی نہ کام ہے. بہرحال چلے, فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے. اگلی گل یہ جو وہ پوسٹر پاڑے جاتے ہیں, وہ اسی طرح وہ سنا ہے کوئی صفحہ بھی پاڑا گیا ہے, وہ صفحہ پٹا رہے گا یا صفحہ جڑ جائے گا سر, یا پٹا ہی نہیں ہے, جڑا ہوا ہے؟ دیکھیے, صفحہ یعنی اگلے سال کسی نے طے کر کے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے. اچھا جی, اس پہ کسی کو جس کو چاہیں اس کو لا کے بٹھا لے, وہ صفحہ پھٹتا نہیں ہے. اچھا, وہ صفحہ 1951 میں 16 اکتوبر کو اس پہ جو لکھا گیا تھا, جس لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا, اکاؤنٹس پلان کی طرف جب اشارہ فرما رہا تھا میرا بڑا بھائی, تو وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. غلام محمد اور چودھری محمد علی کا تعلق جن شعبوں سے تھا, وہ وہی آئے تھے نا 51 میں. غلام محمد ہی گورنر جنرل بنے تھے نا, اور وہ جو ناظم الدین تھے انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے باوجود گھر بھیجا تھا نا. اور اب میں نے ویسے وہ اشارہ پہلے دے رکھا ہے, میں نے 13 فروری 1953 کا ایک ٹیلی گرام دریافت کیا, جو میں چاہوں تو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں اوریجنل, کیونکہ وہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا. پاکستان کی فوج کا کمانڈر ان چیف امریکن کونسلیٹ گیا ہے اور کونسل جنرل سے ملا ہے جن کا نام رابنسن ہے, اور ٹیلی گرام یہ کہتا ہے کہ کمانڈر ان چیف نے کہا ہے وی ول ناٹ allow public and politicians to ruin the country. اچھا جی, we will immediately declare martial law and create a military government if situation goes that way. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1953 سے 58 تک جو کھیلیں ہو رہی تھیں, جس میں کہ کسی کو کرسیاں ماری جا رہی تھیں, کوئی وزارتیں توڑی جا رہی تھیں, 1 یونٹ بن رہے تھے, یہ سوچ جو ہے, ابھی تو میں نے 1953 کہا ہے نا, آپ نواب زادہ شیر علی خان پٹودی صاحب کی کتاب پڑھیے, وہ 1948 میں تشریف لاتا ہے, ان کی ذاتی دوستی تھی فرینک میسروی صاحب سے, وہ تشریف لائے ان کے پاس, اور ان سے انہوں نے کہا کہ میں نے جہاں جو کچھ سنا ہے, وائی ڈونٹ دیز پولیٹیشین انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو بیہیو وتھ مین ان یونیفارم. اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح یاد تھے. یہ جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا آزادی میں کوئی حصہ نہیں تھا,
اور سچ تو یہ ہے کہ صرف ان کا قصور نہیں ہے. جہاں جس خطے میں پاکستان بنا ہے یہاں کے رہنے والوں نے انگریز سے آزادی کی لڑائی لڑی ہی نہیں. یہ ہماری بنیادی سیاسی کمزوری ہے کہ ہمارا سیاسی کلچر اس خطے کا تھا ہی نہیں. ہم 100 برس پیچھے رہے تھے باقی والے ہندوستان سے، اور آج تک ہم وہ بھگت رہے ہیں. جسے ہم تو یعنی اگر یہ کہا جائے کہ جنہوں نے انگریز سے آزادی حاصل کرنی تھی انہوں نے آزادی حاصل کر لی، اور جن پر حکمرانی کرنے کے لیے ملک بنا تھا ان پر حکمرانی ہو رہی ہے. یہ کنٹینیوٹی ہے. یہ ملک جو ہے یہ کالونی ہے ان لوگوں کا جو فیصلہ ساز ہے. اور وہ میرا بھائی ٹھیک کہتا ہے کہ یہ عوام کا حق ہے حکمرانی کرنا، فیصلے کرنا، پالیسی بنانا. یہاں تو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنانے کا اعلان کیا جا رہا ہے اور پارلیمنٹ میں نہیں لایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. سر تسی دسو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب کام یوں ہی چلتا رہے گا، کنٹینیوٹی یہی رہے گی، فارمولے والے جو ہیں وہ آ کے نئے فارمولے بناتے رہیں گے؟ وہ کیا کہا تھا فیض صاحب نے کہ کہیں ایسا ہی نہ چلتا رہے، کہیں ایسا ہی نہ چلتا رہے. لیکن میں تو برہمن ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی 2-4 برہمن مل جائے ان سے پوچھوں کہ یار ایک برہمن کا نواز بھی ملے ہے نا کہ سال کیسا ہے، یہ سال کیسا ہوگا، نیا سال. برہمن جو ہے بائی ڈیفینیشن وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو شودر سمجھتا ہو. تو اس لیے اس ملک یہاں بہت ہے کمی نہیں ہے، بہت ہے یہاں پہ. ایک برہمن تو جا کے کہیں بیٹھ جاتا ہے اور خیر. اچھا سر، تو وہ ایسے ہی چلے گا لگ رہا ہے کہ یہ سال اسی طرح ہی تھوڑا سے فرق سے کوئی نہیں بدلاؤ آئے گا. بات حالات کی آپ کی اور میری ہو رہی ہے نا. نہیں پولیٹیکلی بہت کچھ چینج ہونے جا رہا ہے سر. وہ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مارچ تک میں نے سارا کچھ اڑا دینا ہے. میں آرمی چیف صاحب کو ہٹا دوں گا کیونکہ مجھے وہ اپنا وہ پھر اگلا کون آتا ہے کس طرح. لیکن یہ تو وزیر اعظم کا اختیار ہے نا. نہیں ہو بالکل ہو، لیکن وزیر اعظم جب پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھے گا، تگڑا کرے گا اپنے سسٹم کو، تب اختیار استعمال کر سکتا ہے سر. یا طاقت سرو کرے لوگوں کو. اس وزیر اعظم کو یہ بات کہ یہ اس کا اختیار ہے، یہ 12 اکتوبر 1999 کو کیوں یاد نہیں آئی اس وزیر اعظم موجودہ وزیر اعظم کو یہ بات کہ یہ اس کا اختیار ہے؟ ادھر تو وہ کہتے ہیں سن میں پریس کانفرنس اٹینڈ کی ہوئی ہیں، اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. میں کہا خان صاحب فوج آ گئی تو وہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. اللہ دی قسمیں ہیں کہتے ہیں. اچھا سر، نواز شریف، نواز شریف صاحب کی اہلیت وہ بھی ہو سکتی ہے واپس، لیکن مارچ کے بعد، مارچ سے پہلے نہیں آئیں گے وہ. اچھا نہیں، مارچ سے کیا عمران خان کے ہوتے وہ نہیں آ رہے نواز شریف نہیں تھے. تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب مارچ تک ہوں گے؟ عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ میں نہیں ہوں گا. میں کیا بتاؤں آپ کو، ان کو لگ رہا ہے میں نہیں ہوں گا. نہیں کیوں نہیں لگ رہا؟ انہوں نے وہ تو کہہ رہے ہیں میں بدل دینی ہر شے، اڑا دینی ہر شے. سر وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر میں نے نہیں ہٹایا تو میں ہٹایا جاؤں گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اختیار یہ قانون میں ہے. پھر مجھے نہیں لگتا ویسے وہ کیا تھا وہ BNN والوں کا غلطی وا، وہ یاد ہے گیلانی صاحب والا. اچھا اس میں جو عمران خان صاحب کا وہ جملہ جو ترجمانوں سے آیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نااہل ہے اور باہر بیٹھا ہوا ہے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے، یہ اسی سیکوینس میں ساری باتیں چل رہی ہیں سر. کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یار مجھے ہٹا کے کسی کو لایا جا رہا ہے. اور ویسے بھی خان صاحب تے بشارتاں دے اوتے چل دے نا. اور ایک بریفنگ بھی ہوئی تھی جی، اور کہ بشارت جو ہے ہمارے گھر میں کام کرنے والی بات ہے، یہ وہ والی بشارت نہیں بشارت کام کو بھی کرتی خاتون، اس کا نام بشارت. اس لیے مجھے یہی اچھا تھا کہ آپ اسی معنی میں لیتے ہیں. اچھا. اور پتہ نہیں میں کیا بات کر رہا تھا. نہیں یار وہ بات بشارت کی. میں آپ جو فرما رہے تھے کہ ان کو عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ مارچ تک اگر میں نے نہ ہٹایا تو میں ہٹا دیا. اور ان کے کچن کیبنٹ میں وہی بتا رہا تھا کہ وہ اب ترجمانوں کے اجلاس میں بھی انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. تو خان صاحب کو یہ ڈر لگا ہے. اچھا ہاں، بریفنگس آپ کو یاد ہوگا، صحافیوں کی بریفنگس باہر آئی تھی. ایک آرمی چیف صاحب کی ہوئی تھی، ایک عمران خان صاحب کی ہوئی تھی. اس میں بھی اور 6 اکتوبر کے بعد کی جو ان کے درمیان تناؤ ہے، تو عمران خان صاحب ادھر ہے کہ نہیں ہے. عمران خان صاحب اپنی طرف سے ویجیلنٹ کھڑے ہوئے کہ جی مجھے نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا ایک بندہ جس نے میسج پڑھا خان صاحب کا جو اون چودھری کو آیا تھا، اس بندے نے یہ والی بات بتائی ہے کہ پائن تک بشارتاں دے تے چل دیں سر جی، صفے برابر رہن گے یا
مطلب حالات جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں؟ کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں 2022 میں؟ سادہ کر لیتے ہیں 2022 میں مجھے تو کوئی بڑی تبدیلی نہیں نظر آتی. اوکے، سارا کچھ عمران خان صاحب خان صاحب ہی رہیں گے. اور 28 نومبر 2022 کو نیا چیف آرمی سٹاف آئے گا یا یہ وہ عمران خان صاحب کی مرضی ہے. وہ کسی کو ایکسٹینشن دینا چاہیں، کسی کو نئے کو لگانا چاہیں، وہ ان کی مرضی ہے. بطور پرائم منسٹر ان کا اختیار ہے. ہاں، یعنی کہ آپ ایک طاقتور وزیر اعظم کی صورت جی میں عمران بالکل خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں. انہیں بالکل بنایا گیا ہے اور وہ اسی طرح ابھی تک کے واقعات کے مطابق وہ بڑا اچھا چل رہے ہیں. اپنے بالکل صحیح جا رہے ہیں. اس میں ایک چیز صرف پہلے وہ ایڈ کر دوں، پھر میں 12 اکتوبر پہ جو بھی وجاہت صاحب نے بات کی تھی اس پہ ایک تھوڑا سا کامنٹ دینا چاہوں گا. جب یہ غیر ملکی وزیر خزانہ ہم لگاتے تھے IMF اور ان کا نمائندہ، تو ہم اکثر کہتے تھے کہ جن کا خزانہ ان کا وزیر خزانہ. تو اسٹیٹ بینک کا جو اردو ترجمہ ہوتا ہے وہ بینک دولت پاکستان ہوتا ہے. تو جن کی دولت ان کا بینک، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے وہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا. لطیفہ یاد آ گیا نا اسٹوڈیو وہ کہڑا ہے جی لوز ٹاک پروگرام، ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ معین اختر جڑے نا اسکرپٹ خیر وہ انور مقصود صاحب کا ہی ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے ہمیں قومی ترانے کے پیچھے لگا کے خود قومی خزانے کے پیچھے لگا. اچھا، دوسرا 12 اکتوبر کا ذکر ہوا. وزیر اعظم صاحب نے 12 اکتوبر پہ کوئی بات نہیں کی. وزیر اعظم صاحب کیوں کرے، وہ تو بینیفیشری ہیں اس ساری چیزوں کے. اس وقت بھی نہیں کی کیونکہ اس وقت ان کو اس میں عمل بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ فارغ ہوگا تو میں بینیفیشری بنوں گا نا. اچھا، آپ کو یاد ہوگا بینیفیشریز کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اسی جگہ پر ایک سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے. ان سے جب بات کی کہ نظام بدلنے پہ کیوں نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں بدلیں، ہم تو اس کے بینیفیشری ہیں. تو جو لوگ بینیفیشری ہوتے ہیں وہ تو تبدیلی نہیں لائیں گے. کیا ہم ان سے تبدیلی مانگ رہے ہیں؟ اور 12 اکتوبر عمران خان سے تو مجھے کوئی امید ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جن صاحب کی حکومت ختم کی گئی تھی، میاں نواز شریف صاحب، یہ جب 12 اکتوبر گزری، 10، 11 اور 12 3 دن انہوں نے ٹویٹ فرمائے مختلف لوگوں کے کنڈولنس کے. یار 12 اکتوبر بھی تو ایک کنڈولنس کا دن تھا، جس وہ برسی ہے عوام کے رائے دہی کے حق کی، عوام کے حکومت کے حق کی، ووٹ کی عزت کی برسی، ووٹ کی عزت کی، ان سب کی برسی ہے. جی قتل کی تھی، ٹھیک ہے. تو اس دن تو میاں صاحب خاموش رہے. شاید انہیں خیال ہوگا کہ کوئی فون آ جائے، کوئی ڈیل ہو رہی ہو، شاید کوئی خواجہ صاحب، شاید کوئی ان کے ترجمان زبیر عمر صاحب، نواز شریف صاحب کے ترجمان میرا خیال ہے زبیر عمر صاحب، اور وہ شاید کوئی مصروف ہوں گے بات چیت میں، اس لیے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ کسی انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس پہ بات کریں. ہو سکتا ہے کسی کو بری لگ جائے. تو برسی عوام کے مسائل کی تھی نا، عوام کے حق کی برسی تھی. انہیں تو پھر دوبارہ حکومت مل جائے گی. یہ جو بیڑا گرک ہو رہا ہے ملک کا، وہ تو ہم بھگت رہے ہیں نا. ان کے تو وہ تو لنڈن کے فلیٹس میں بیٹھے ہیں، کوٹ پہن کے، کافی لنڈن کے وہ کوٹ، بڑا سا کوٹ پہن کے کافی پیتے ہوئے تصویر لگا دیتے ہیں اپنی. اس سے غریب آدمی کا پیٹ نہیں بھرے گا میاں صاحب. صحیح گل ہے، بہت نفرت ہے یار. جی ایسی باتیں کہیں نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے. 12 اکتوبر کو نا، 12 اکتوبر 2008 یہ پریس کانفرنس ہوئی جی. 12 اکتوبر کو ہم نے یوم جمہوریہ منانا ہے. یوم جمہور آپ کو وہ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. پریس کانفرنس میں نے کہا یہ تو شب خون تھا جمہوریت پہ، یوم جمہور کیسے بنا رہے ہیں آپ؟ تو یہ انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے، نیت کا بھی شک کر رہے ہیں. آپ کی مشکل آسان کر دوں. شک نہیں ہے مجھے ان کی نیت پہ بالکل شک نہیں ہے. بالکل صاف نیت ہے. بہت اچھی گل ہے. میں نہ کنکلوڈ کر دوں. آپ نے پوچھا صفحہ 1 ہے، صفحہ 1 ہی ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، پہلے بھی میں دے چکا ہوں، پھر میں دے دیتا ہوں. ایک مچھیرا تھا، اس مچھیرے نے ایک بڑی مہنگی اور خوبصورت مچھلی پکڑ لی. اس نے کہا عام بندہ تو اس کو خریدار نہیں ہو سکتا. وہ بادشاہ کے محل میں لے گیا. اب عصر کا وقت تھا، مغرب کے وقت بادشاہ نے محل برخاست کر دینا تھا. تو اب اس کو چوبدار جو تھا، چوکیدار کہنے سے نا بات کہیں اور چلی جاتی ہے، تو چوبدار جو تھا وہ اندر نہیں جانے دے رہا تھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک صفحہ تخلیق کیا. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ صفحہ یہ ہے کہ اندر میں جاؤں گا، جو انعام ملے گا وہ آدھو آدھ. مچھیرا بہت کھچرا آدمی تھا، وہ اندر گیا اور بادشاہ نے کہا کہ کیا بھائی خوبصورت مچھلی ہے، مانگ کیا مانگتے؟ اس نے کہا حضور 100 جوتے مارے جائیں میرے سر کے اوپر گن کے. اس نے کہا یہ کیا انعام ہے؟ اس نے کہا سر میری گزارش ہے 100 جوتے. اب جب جوتے 50 تک لگنے شروع ہو گئے، جلاد آ گیا جوتا لے کے، اس نے تڑاک تڑاک جوتے مارنے شروع کر دیے. جب 50 تک گنتی پہنچی، اس نے کہا حضور 1 منٹ ٹھہر جائیے، آدھا انعام جو ہے نا وہ آپ کے چوبدار کا ہے، کیونکہ اس نے آدھے انعام رشوت کے طور پہ لینا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ چوبدار صاحب بھاگ رہے ہیں 50 جوتوں سے. ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے کہ نہیں کوئی صفحہ نہیں تھا، کوئی صفحہ نہیں تھا، صفحہ پھٹ گیا ہے، صفحہ پھٹ گیا ہے.
सफा वहीं पे कायम है। अपने हिस्से दियां गालियां वसूल करो, क्योंकि अब गालियों का रुख कहीं और हो गया है। मैं बड़ी ਉਹ माजरत ਸ਼ੁਕਰ चाहता ਕਰੋ हूं। ਕਿ ਉਹ सफा कायम है। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮਛੇਰਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। फिल वक्त इतना ही। फिर अगले जुम्मे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।